بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 14۔ سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، سفیر انقلاب کے آخری ایام زندگی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بچے کی پنگوڑے میں حرکات و سکنات سے اس کے جوبن اور بڑی منفرد عادات اور تاثرات دیکھ کر اس کی زندگی کے اختتام کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی کہاوت کا احساس ہمارے بہت سے احباب کو سفیر انقلاب کی شہادت سے 1.5-2 سال قبل ہو گیا تھا، اور وہ اکثر اپنی محافل میں اس خدشے کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو ایران کے محاذوں پر رہے، سعودی عرب کے عقوبت خانوں میں ٹھہرے، پاکستان کی آمریت سے زوردار ٹکر لی اور امریکہ کے لیے درد سر بنے، انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی اپنی زندگی کی تار کٹ جانے کا اندیہ نہ دیا، مگر ملک میں پھیلی ہوئی فرقہ واریت، منظم دہشت گردی اور قتل و غارت کی فضا کی تیور دیکھ کر انہیں کئی معتمد ساتھیوں کے سامنے خطرات کا اظہار کرنا پڑا، اور ان حالات میں آپ وصیت تحریر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دور آمریت میں آپ کے پیچھے خفیہ ایجنسیاں سائے کی طرح چلتی تھیں، بعید نہیں تھا کہ آپ اس دور میں شہید کر دیے جاتے۔ حکومتوں کے تغیر و ترجیحات کے تنزل نے حالات کی کروٹیں بدلی تو آپ کو اپنے ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا مزید موقع میسر آیا۔ سننے میں آیا کہ آپ کا نام کئی اداروں کی ہٹ لسٹ میں آیا، یہاں تک کہ بھارت نے جب کشمیر کے مسئلے کو سپوداش کرنے اور پاکستانیوں کی توجہ ہٹانے کا سوچا تو پاکستان کے صوبے پنجاب میں چند مذہبی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ تیار کیا، جن میں ڈاکٹر محمد علی نقوی کا نام ہمیشہ سر فہرست رہا۔ اس سازش کا انکشاف فوج کے ہتھے چڑھنے والے ایک بھارتی ایجنٹ نے کیا تھا، جس کے بعد اہم فوجی افسران نے اپنے ذرائع سے ان شخصیات کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب بھی آپ کو ایسے خدشات سے آگاہ کیا جاتا تو آپ یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے کہ ہماری اتنی اہمیت نہیں ہے۔ آپ پہلی بار 12 فروری 1994 کو دشمن کے ارادوں کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب ایک رجعت پسند مذہبی تنظیم نے آپ اور ایرانی قونصلیٹ جنرل کے خلاف اپنے 2 کارکنان مولوی سمیع اللہ جھنگوی اور شاہین بٹ کے قتل کی FIR تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں درج کرائی۔ اگرچہ اس مقدمے کے اندراج پر آپ سمیت آپ کے کئی اہم ساتھیوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ آپ تو مسلمانوں کے درمیان نفاق کو بدقسمتی تصور کرتے ہیں، بھلا فرقہ پرست تنظیم کے کارکنان کے قتل میں آپ کس طرح ملوث ہو سکتے ہیں؟ مگر ملت کے زیرک اور دور اندیش افراد اس روز سے جان گئے کہ نظریہ اور دلائل سے خالی دشمن جو مذہب حقہ کے پیروکاروں کو منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اس لیے وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ موقر ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ کو قتل کے مقدمے میں ملوث کرنے اور دشمن کو آپ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے میں ملک کی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ تھا، جو ایک عرصے سے یہ سمجھتی تھی کہ تحریک جعفریہ اور ISO کی فعالیت کے پیچھے ڈاکٹر محمد علی نقوی کا ذہن کار فرما ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حقیقت بھی یہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ملت جعفریہ کا ذہن تصور کیے جاتے تھے اور آپ سے ملکی و غیر ملکی ایجنسیاں خائف رہتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر اور کلینک کے فون نمبر پر عموماً آبزرویشن لگی ہوتی تھی، جس سے سرکاری خفیہ ادارے آپ کی نقل و حرکت اور گفتگو سے آگاہی رکھتے تھے۔ یہ معمہ اس وقت کھلا جب ISO کے سابق مرکزی صدر برادر سید تصور نقوی کے مقدمے کے سلسلے میں آپ CIA کے ہیڈ کوارٹر گئے، جہاں ایک سینئر پولیس افسر نے آپ کو اشارتاً کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ رات سرگودا میں جس شخص کو فون پر ہدایت دی تھی وہ ہمارے ریکارڈ میں ہے۔ خفیہ اداروں یا ایجنسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے افراد کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں۔ ان کے مقاصد کسی فرد واحد سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور کسی گروہ یا تنظیم سے بھی، البتہ ایک عام شہری ان ہٹ کنڈوں سے بھی خبر رہتا ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ یہاں 1975 سے ایجنسیوں نے مداخلت شروع کی، جس کے نتیجے میں کئی رہنما قتل اور کئی حکومتیں موصول ہوئیں۔ ہمیں تو یہ جان کر بےحد حیرت ہوئی کہ پاکستان کی ایک کٹر مذہبی تنظیم کے ایک مرکزی رہنما کو ایجنسیوں نے یہ ہدایت دی کہ وہ پاکستان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ زبان دراز کریں۔
سازش یہ تھی کہ ان کے اس گستاخانہ فعل سے ملک بھر میں اشتعال پھیلے گا اور ایران مذہبی بنیادوں پر اسے فرط جذبات میں واجب القتل قرار دے گا، جس کے بعد پاکستان کے مسلمان ایران کے خلاف سیخ پا ہو جائیں گے۔ اس سے ایک طرف رشدی کے خلاف دیے گئے فتوے کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور دوم ایران ایک فرقہ وارانہ ملک کی حیثیت سے منظر عام پر آئے گا۔ یاد رہے کہ اس سازش کا انکشاف اس تنظیم سے منحرف ہونے والے ایک صوبائی صدر نے ملکی اخبارات میں برملا کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں ایک سنگین مقدمے میں ملوث کیا گیا اور پولیس کی بھاری نفری انہیں کلینک سے تھانہ علامہ اقبال ٹاؤن میں لے آئی، جہاں چند گھنٹوں کے لیے آپ کو یہاں ٹھہرایا گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد آپ تھانے سے تو اٹھ گئے، مگر اس کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ کا دشمن آپ کے تعاقب میں ہے۔ اس سانحے کے بعد آپ کے قریبی رفقا نے آپ کو تنہا گھومنے پھرنے سے منع کیا اور ساتھ ہی چند معتمد رفقا نے خود کو آپ کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے تاثرات یا گفتار سے کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ ان کی زندگی کو لاحق خطرات نے سر اٹھا لیے ہیں، مگر آپ کی رفاقت میں کام کرنے والوں نے محسوس کیا کہ آپ نے قومی کاموں کو بہت جلد انجام تک پہنچانے اور کچھ مزید کر گزرنے کے لیے بھرپور دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ بکھرے ہوئے امور سمیٹے اور رواں معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے آپ نے افراد سازی کو آخری شکل دی۔ اس دوران میں آپ نے اپنے تربیت یافتہ نوجوانوں کو کئی ملی امور کی مسئولیت سونپی، یہاں تک کہ اپنے کلینک کے لیے تنظیمی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کیں۔ آپ قومی فلاح کے لیے پھیلائے گئے منصوبوں کے بارے میں اظہار فرماتے ہوئے بعض شعبہ جات پر اطمینان ظاہر کرتے کہ وہ باحسن طریقے سے جاری رہیں گے اور بعض پر مکمل اطمینان نہ فرماتے اور ان کے بارے میں فکر مند بھی رہتے کہ فی الحال انہیں چلانے کے لیے مناسب افراد میسر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ پریشان اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم میں انصاف نہیں کر سکا۔ آپ کے دونوں بیٹے سید سلمان نقوی اور سید دانش نقوی پہلے لاہور کے معروف انگلش میڈیم اسکول میں زیر تعلیم تھے، مگر قومی فلاح کے لیے قائم ہونے والے ادارے المصطفیٰ ماڈل ہائی اسکول کے اجرا کے بعد آپ نے اپنے دونوں بچے اس اسکول میں داخل کرا دیے۔ چونکہ یہ اسکول بہت زیادہ معیاری نہ تھا، اس لیے اس اسکول کے ٹرسٹی حضرات اپنے بچوں کو یہاں داخل کرنے سے گریز کرتے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اگر یہ اسکول ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب نہیں تو پھر قوم کے بچوں کے لیے کس قدر مناسب ہے۔ جب ہمارے بچے یہاں داخل ہوں گے تو ہم خود اس کے معیار کی بلندی کا درد محسوس کریں گے اور قوم کو دعوت دیتے وقت اپنے پیغام میں سچائی کا ثبوت دے سکیں گے۔ یہ امر ڈاکٹر صاحب کے نظریے سے وابستگی اور قول و فعل کی ہم آہنگی کا ثبوت تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں سے ایک لمحہ نکالنے کی کوشش تک نہ کی۔ آپ کے خاندان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں، یہاں تک کہ ملک کی کلیدی اسامیوں پر کام کرنے والے چندہ افراد کا تعلق آپ کے خاندان یا آپ کے مکتب سے ہے، مگر آپ نے کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے سفارش نہ کرائی۔ ایک مرتبہ کیڈٹ اسکولز کے داخلے ہونے لگے تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو مقابلے کے امتحان میں شریک کیا۔ بعض افراد نے یہ مشورہ دیا کہ آپ فوجی افسروں سے سفارش کرا لیں، جو کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر آپ نے فرمایا یہ ناانصافی ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اگر آپ کا بچہ معیار پر پورا نہ اترا اور اسے داخلہ دلوا دیا گیا تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور دوسرا اس لائق اور مستحق بچے کے ساتھ بھی جسے معیار سے گرا کر اس کی جگہ آپ کے بچے کو رکھا جائے گا۔ آپ ذہن کی لو پر حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان جس معاشرے میں عدل طاقتور کا سہارا بن جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے نقش تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ بے انصافیاں ظلم کو جنم دیتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان کی اساس نا انصافی ہی تھی۔ آپ اپنے تنظیمی عزیزان سے بھی ایک شفیق بزرگ کی طرح سلوک کرتے۔ ستمبر 1994 میں جب میں نے شیخ زید اسپتال کی نوکری سے استعفیٰ دیا اور مزید تعلیم کے حصول کے لیے لاہور کے ایک پرائیویٹ ادارے میں داخلہ لینے کے لیے مقابلے کے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوا تو آپ نے جمعے کے روز مجھے اپنے گھر یاد فرمایا۔ میں عین وقت پر پہنچے تو آپ کہیں جا رہے تھے۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا اور 2-3 گھنٹوں کے سفر میں مسلسل 2 اہم تنظیمی برادران اور میرے مستقبل پر گفتگو فرمائی۔ آپ نے پردرد پند و نظا کی۔ کبھی آپ مجھ سے ایک بڑے بھائی کے لہجے میں بولے اور کبھی والد کے درد میں گویا ہوئے۔ میں نے اس روز محسوس کیا کہ یہ عظیم انسان ہمارے لیے کس قدر جذبات رکھتا ہے اور اس کی نظر اپنے کن کن کارکنان پر ہے۔ پھر جب میری ملازمت ہوئی تو آپ نے پہلے روز ہی مجھے فون کیا، کلینک پر یاد فرمایا۔
مجھے دیکھتے ہی کرسی سے اٹھے اور بہت پیار بھرے جذبات میں سینے سے لگایا اور کہنے لگے، آپ نے میری ایک بڑی مایوسی کو ختم کر دیا ہے۔ اس روز کی ملاقات اور گفتگو میں مجھے یہ بات کھٹکنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے بارے میں اس قدر مایوس ہیں جیسے بستر مرگ پر پڑا ہوا ایک گھر کا سربراہ اپنی نظروں کے سامنے گھر کے ہر فرد کو آسودگی بخشنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ آپ کے خلوص کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت پر بہت سے احباب نے اس مفہوم کا تاثراتی جملہ رجسٹر میں درج کیا تھا کہ اگر یتیمی صرف والد کے انتقال پر موقوف نہیں تو پھر ہم یتیم ہو گئے۔ زندگی کے آخری سال میں آپ کا معمول بن گیا تھا کہ آپ تنظیمی محافل میں درس نہ دیتے تھے بلکہ دروس سننے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی سینئر ساتھی جامع درس دیتا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے اور انہیں دوسرے حلقوں میں درس دینے کے لیے بھیجتے۔ اس طرح سے آپ خود وہ خلا پورے کرنے کی کوشش کرتے رہے جو آپ کی زندگی کے بعد متوقع تھا۔ آخری ایام میں واضح طور پر محسوس کیا گیا کہ آپ اپنے عقائد کے پرچار میں مضطرب اور انتہائی کوشاں تھے۔ 16 فروری 1995 15 رمضان المبارک کی ایک افطار پارٹی پر آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ملت جعفریہ کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب لکھنے کا عندیہ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ نہ صرف اسے اتفاق کریں گے بلکہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مگر آپ نے میرے خیالات کو یکسر مسترد کر دیا۔ فرمانے لگے، کیا مذہب حقہ کے عقائد اور حقیقت پر کتاب نہیں لکھی جا سکتی؟ میں نے عرض کی کہ یہ بڑا نزاعی مسئلہ ہے، اس پر علماء کرام کی خدمات حاصل کی جائیں۔ فرمایا، بات تو درست ہے، مگر اس سے پہلے عقائد پر جتنی کتب مارکیٹ میں دستیاب ہیں یا تو ان پر مناظرانہ رنگ کا غلبہ ہے یا پھر وہ اس قدر جانبدارانہ لگتی ہیں کہ عام مسلم قاری متاثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جتنی ضرورت اپنے عقائد اور مسلک کی حقیقت کے آشکار کرنے کی ہے شاید کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہمیں اس بات کا دکھ نہیں کہ دشمن ہمارے افراد قتل کر رہا ہے، ہمیں اس امر کی شدت تکلیف ہے کہ وہ عام مسلمان اور بالخصوص آنے والی نسلوں کو ہمارے مسلک کا نہایت غلیظ اور غلط تعارف کرا رہا ہے۔ ہمارے مذہبی مخالف گروہ اپنے لٹریچر میں ہمارے خلاف ایسا زہر اگل رہے ہیں جو غیر محسوس انداز میں اپنے تاثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس مہم میں اہل حدیث گروہ بہت آگے جا رہا ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی جدوجہد اور اپنی دفاعی کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کے پرچار پر زور دیا جائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں یعنی دیانتدانی سے محمد و آل محمد کا تعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ محمد کا پیروکار آل محمد کا راستہ اختیار نہ کرے اور اس کے مقابل لائے جانے والے نظریات کو مسترد نہ کرے۔ آپ کی زندگی خطرات میں تو گھری ہوئی تھی، مگر 1993 سے ان خطرات میں شدت آتی گئی، یہاں تک کہ مخالف مذہبی تنظیم کی مساجد اور رسائل میں آپ پر منافرانہ تنقید شروع ہو گئی۔ موقر ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے چند مراکز نے اپنے مرکز جھنگ کو جن شیعہ رہنماؤں کی زندگی کا مقابلہ نہ کر سکنے کی رپورٹ دی، ان میں آپ کا نام سر فہرست تھا۔ جھنگ کی رپورٹ کے مطابق وارڈ نمبر 5 کی ایک مسجد میں آپ کا نام لے کر للکارا گیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ ملت جعفریہ کے جسم میں جس شخص کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے کلینک پر ایک شخص بخار کی حالت میں آیا۔ یہ شخص ایک سرکاری ادارے کا ڈرائیور تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت کلینک میں موجود نہ تھے۔ وہ شخص جانے لگا تو آپ کے محافظ رفقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہیں نجف کے والی کا واسطہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دیں ورنہ یہ سرمایہ بھی گنوا بیٹھو گے۔ دشمن نے جب اپنی چشم بد فرزندان اسلام پر مرکوز کی تو آل رسول کے پروانے آپ کے گرد طواف کرنے لگے۔ آپ کو تنہا سفر کرنے، بے دھڑک گھومنے پھرنے سے روک دیا، مگر آپ تھے کہ ہر بار کہتے، زندگی میں موت جیسی پابندیاں میرے گرد جمع نہ کریں۔ موت کا ایک روز مقرر ہے، جب وہ وقت آ پہنچے گا تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ آپ کو تحریک جعفریہ کی جانب سے محافظ فراہم کیے گئے، مگر آپ نے بصد شکریہ واپس لوٹا دیے۔ کلاشنکوف بردار یا مسلح نوجوانوں کا آپ کے ارد گرد چلنا آپ کو بے حد ناگوار تھا۔ آپ کا نظریہ تھا کہ موت جس نے ہر حالت میں آنا ہے، بچنے کے لیے اگر کوئی شخص ایسے اقدامات کرتا ہے جو اس کے نفس کو تکبر کی
وادی میں دھکیل دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے جیتے جی موت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے گرد ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نوجوان اسلحہ لے کر نہ گھوما، بلکہ آپ نے یہاں تک بھی گریز کیا کہ آپ کو گاڑی چلانے یا اگلی نشست پر بیٹھنے سے روکا گیا، مگر آپ نے فرمایا کہ عام طور پر پچھلی نشست پر بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں کا شیوا ہے، جو مجھ سے ممکن نہیں ہے۔ میں عام سا کارکن ہوں، مجھے کارکنی ہی رہنے دیا جائے۔ آخری ایام میں آپ کی گاڑی کا کئی بار تعاقب کیا گیا، مگر کبھی حملے کی نوبت نہ آئی۔ شیخ زید اسپتال میں اکثر پولیس کا ایک سپاہی آپ کو بلانے آیا کرتا تھا اور آپ خاموشی سے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک روز میں نے ماجرا پوچھا تو آپ نے فرمایا کچھ پولیس افسران ممکنہ خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب ایک مریض کے ساتھ کچھ مشکوک لوگ اسپتال آئے اور وہ آپ کی گاڑی کا تعاقب کرنے لگے۔ ان حالات میں اسپتال کے چیئرمین نے آپ کو 1 ماہ کی چھٹی لینے کا مشورہ دیا۔ آپ کی چھٹی منظور بھی ہوئی، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر آپ نے پھر سے حاضر ہونا شروع کر دیا۔ قریبی رفقا نے آپ کو ملازمت چھوڑ دینے اور کچھ عرصے کے لیے لاہور ترک کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ تحریک جعفریہ کے مرکز کو آپ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ آپ نسبتاً محفوظ رہیں، مگر تاحال علم نہیں ہو سکا کہ آخر ایسا کیوں نہ ہوا۔ کراچی سے آپ کے ایک معتمد ساتھی لاہور آئے تو انہوں نے یہاں سے تنظیمی حلقوں کو متنبع کیا، لاہور والوں اس عظیم شخص کے قدر شناس بنو، انہیں 6-7 ہزار روپے کی نوکری کے لیے سڑکوں پر آزاد نہ چھوڑو، انہیں زیر زمین لے جاؤ اور ان کے ذہن سے دیر تک ملت کو فائدے پہنچاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عظیم انسان مارا گیا تو پھر نسلوں تک کف افسوس ملتے پھرو گے۔ بعض افراد نے ڈاکٹر صاحب کو ملک چھوڑ دینے کا مشورہ بھی دیا، جسے آپ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ کتنی باعث شرم بات ہے میں عارضی زندگی کے تحفظ کے لیے راہ فرار اختیار کروں، خدا کے عظیم انعام شہادت کا منکر بنوں اور دشمن کو ہنسنے کا موقع دوں کہ میں اس کے خوف سے ملک چھوڑ گیا ہوں۔ آپ شہادت کے حصول کے لیے ماہیے بے آپ کی طرح تڑپتے رہتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے چند معتمد رفقا کی محفل میں فرمایا 43 برس بیت گئے ہیں مگر ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی، لگتا ہے کہ میرا کوئی عمل خدا کو پسند نہیں آیا۔ اسی طرح آپ شہادت سے 15 روز قبل ایک رفیق کے سوال کے جواب میں کہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ ضعیفی میں کھانس کھانس کر مروں، خدا میری موت کو میری متحرک زندگی سے متصل کر دے۔ ایک رات ڈاکٹر صاحب لاہور میں قومی امور پر مبنی ایک اجلاس میں بیٹھے تھے کہ اچانک 2 مسلح نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے ایک تنظیم کے دفتر کے بارے میں استفسار کیا۔ بعض لوگوں نے انہیں پکڑنا چاہا مگر ڈاکٹر صاحب نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا۔ اجلاس کے اختتام پر آپ حسب معمول اپنے 1-2 ساتھیوں کے ساتھ پرسکون روانہ ہوئے، جبکہ دفتر میں موجود لوگ آپ کے گھر پہنچنے تک پریشان رہے۔ آپ کی شہادت سے 6 ماہ قبل تحریک جعفریہ کے ذرائع کو یہ رپورٹ مل گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے قتل کی سازش کو حتمی شکل دی جا چکی ہے اور ان پر یہ قاتلانہ حملہ یتیم خانہ یا اسکیم موڑ پر کیا جائے گا۔ یہ مفصل رپورٹ تحریک جعفریہ کے مرکز تک بھی پہنچا دی گئی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی ممکنہ خدشے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سفیر انقلاب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نہایت مطمئن رہتے تھے۔ ان کے چہرے کی تازگی پر ایک پل مرجھاہٹ کا احساس ہوا، نہ ان کے لبوں کے فاتحانہ تبسم میں کبھی کمی آئی۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جو زندہ شخص کو ایک لمحے کے لیے اداس کر دیتا ہے، مگر جو لوگ شعور کی موت مرتے ہیں انہیں ابدی زندگی کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ سنت علی اکبر پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یوم عاشور جب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا ہے بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ لاریب کا جواب ملا تو آپ نے فرمایا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا موت ہم پر جا پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ موت کی تمنا رکھ تاکہ تمہارا شمار صادقین سے ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ موت سے محبت رکھتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے فرمان کی تفسیر حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم موت سے اس قدر مانوس ہے کہ جس قدر بچہ اپنے ماں کے پستانوں سے مانوس ہوتا ہے۔ موت کے 4 سو پھیلے ہوئے بادلوں کے نیچے ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ کا مفہوم بہت کم لوگوں پر واضح تھا۔ ذاتی طور پر مجھے آپ کی شہادت کے بعد ایک انٹرویو پر مبنی ویڈیو کیسٹ دیکھنے اور سننے کا موقع ملا جس میں آپ حضرت امام خمینی اور حضرت سید عارف حسین الحسینی کی ذات مقدسات پر بحث کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شہید حسینی جس صف میں کھڑے ہیں ہم اس کو
صحیح درک نہیں کر سکے۔ اگر واقعی تھوڑی بہت سمجھ اور ادراک ہو تو امام خمینی ایک محفل کا نام ہے جس میں 10-15 ستارے ہیں، جن میں شہید راغب لبنانی، مہدی الحکیم جیسے ستاروں کی محفل تھی، جس کا شہید حسینی بھی ایک حصہ تھے۔ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھے، چونکہ ڈاکٹر صاحب علامہ سید عارف حسین الحسینی کے بےحد محبوب رفیق تھے، اس لیے آپ بھی امام زمانہ کی محفل میں جانے کے لیے بے قرار تھے۔ یہ روحانی عقیدت کا اعجاز ہے کہ شہید حسینی اور شہید ڈاکٹر نقوی دونوں ہم عمر شہید ہیں۔ سفیر انقلاب لبنان کے شہید عباس موسوی سے بےحد مانوس تھے اور شہید موسوی سے بھی ڈاکٹر صاحب سے قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ تحریک جعفریہ کی جانب سے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کشمیر کانفرنس کے موقع پر شہید عباس موسوی پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو خصوصی وقت دیا اور یہ دونوں عاشقان امام بہت دیر تک بین الاقوامی صورتحال پر بحث کرتے رہے۔ شہید موسوی جب لبنان روانہ ہونے لگے تو انہوں نے فرط جذبات سے ڈاکٹر صاحب کی پیشانی کا دوبارہ بوسہ لیا اور محفل امام زمانہ علیہ السلام میں دوبارہ ملاقات کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 16 فروری 1992 کو جب سفیر انقلاب کو شہید قدس سید عباس موسوی کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے فرمایا عبد خدا بازی لے گیا ہے۔ ایک اور موقع پر شہید عباس موسوی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ شہادت کے معیار پر اس قدر پورے اترے کہ انہوں نے اپنی فانی زندگی کے ساتھ 4 کا ہنسا نہیں لگنے دیا، جبکہ میری زندگی کے ساتھ 4 کا ہنسا لگ گیا ہے، یعنی 40 برس کا ہو چکا ہوں۔ ایک دفعہ ایک مخلص رفیق نے ایک عمل بتایا کہ نماز صبح اور نماز عشاء کے بعد اسے پڑھ لینے سے انسان دائرۂ تحفظ میں آ جاتا ہے اور تمام حادثات و بلاء سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے عزیز دوست، کوئی ایسا عمل بتاؤ جو دائرۂ توحید میں لے جائے۔ تو انہوں نے جواباً کہا پھر وہ تو شہادت ہے۔ آپ نے برجستہ فرمایا خدا آپ کا بھلا کرے۔ آپ احباب کو اس سلسلے میں جو کہتے اسے بزرگ شاعر مرحوم رئیس امروہی نے یوں بیان کیا ہے: صبح دم کتنی کلیاں شگفتہ ہوئیں، شام تک پھول سارے بکھر جائیں گے، موت کوئی نیا حادثہ تو نہیں، تم بھی مر جاؤ گے ہم بھی مر جائیں گے۔ جب دشمن کے مکروہ منصوبے کا علم ہو چکا تو بہت سے احباب نے مسلح محافظین رکھنے پر اصرار کیا، یہاں تک کہ آپ کی نظریاتی فوج کے برسر روزگار نوجوانوں نے محافظین کے اخراجات برداشت کرنے کا وعدہ کیا، مگر آپ نے ہر بار اس قسم کی تجویز کو رد کیا۔ آپ کا ذاتی پستول ایک چھوٹے سے تھیلے میں بند پڑا ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی دوست سوال کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مشکل وقت میں آپ اپنا پستول نکال کر استعمال کر لیں گے، تو آپ فرماتے یہ استعمال کرنے کے لیے کہاں پڑا ہے، یہ تو احباب کے اصرار پر رکھا ہوا ہے۔ بہرطور آپ خطرے سے مکمل آگاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ گاڑی خود چلاتے تو اگلی سیٹ پر کسی دوست کو نہ بیٹھنے دیتے، اگر کوئی اصرار کرتا تو فرماتے آپ اپنی ذمہ داری پر بیٹھیں۔ بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر آپ کو گاڑی تبدیل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ کے پاس سوزوکی کار تھی جو حفاظتی حوالے سے غیر مناسب تھی۔ احباب کا خیال تھا کہ اسے تو ٹکر مار کر بھی اندر والے لوگوں کو کچلا جا سکتا ہے۔ آخر آپ کے ایک نہایت قریبی رفیق نے اپنی پیجارو جیپ آپ کے حوالے کر دی تاکہ آپ 2-3 ساتھیوں سمیت آرام اور ہوشیاری سے بیٹھ سکیں۔ 1-2 ماہ تک آپ یہ گاڑی نہ لینے پر بضد رہے، مگر چندہ وجوہات کی بنا پر رضامند ہو گئے۔ آپ نے یہ گاڑی 3-4 ماہ استعمال کی اور پھر اس گاڑی میں شہید ہو گئے۔ آپ روزانہ جس روڈ سے گزرتے مجھے بھی ملازمت پر جانے کے لیے یہاں کھڑا ہونا پڑتا، تقریباً روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی۔ آپ جو ہی آگے بڑھتے میرے منہ سے بے اختیار فی امان اللہ اور سپرد خدا کے دعائیہ جملے چھلک جاتے۔ مجھے حالات کی وجہ سے آپ کی منزل مقصود پہنچنے کا یقین نہ ہوتا تھا، مگر ان حالات میں بھی آپ ہمارے لیے پریشان رہتے تھے۔ اگر میں متواتر 2 دن تک آپ کو روڈ پر نظر نہ آتے تو آپ اپنے ساتھیوں کو تاکید کرتے کہ وہ میرا پتہ کریں۔ کبھی کبھار آپ گھر بیٹھے ہوتے اور آپ کی شفقت انگڑائی لیتی تو گاڑی نہ ہونے کے باعث بھی آپ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لاتے اور گھر کی خیریت دریافت فرماتے۔ ہم نے کئی بار اصرار کیا کہ آپ اس قدر آزاد بے خطر نہ چلا کریں، مگر آپ اس سلسلے میں ماننے والے کہاں تھے۔ زندگی کا آخری سفر 3 مارچ 1995 بروز جمعہ آپ نے عید الفطر کی نماز چھپڑ اسٹاپ ملتان روڈ پر واقع جعفریہ مسجد میں ادا کی۔
آپ کو مومنین کے درمیان پا کر وہاں کے خطیب مولانا صادق صاحب نے حاضرین سے کہا، آج میں آپ کو 2 مبارکبادیں پیش کرتا ہوں، ایک عید الفطر کے چاند کی اور دوسرے قوم کے چاند ڈاکٹر محمد علی نقوی کے نظر آنے کی۔ کیا آپ ایک طویل عرصے بعد ہمارے درمیان نظر آئیں؟ نماز کی ادائیگی کا وقت آئے تو ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول تکبیر بلند کی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ فرزند اسلام کی آخری تکبیر کی بلند صدا مسجد کے دیر و دیوار سے ٹکرائی اور سکوت طاری ہو گیا۔ نماز ادا ہوئی تو آپ نے طے شدہ پروگرام کے تحت اپنے چند رفقا کے ساتھ بھوانہ جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ لاہور چھوڑنے سے پہلے سیدھا کربلا گامی شاہ گئے، جہاں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بانی اور قائد علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی مرقد پر فاتحہ خوانی کی اور وہاں پر موجود احباب سے فرمایا، یہ بات کس قدر باعث دکھ ہے کہ ہمارے عظیم قائد کی مرقد غربت کے عالم میں ہے کہ یہاں فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں آیا۔ یہاں آپ نے دیگر قبور پر فاتحہ پڑھی اور لاہور سے باہر کے دوستوں کو عید ملنے روانہ ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ڈاکٹر شہید خلاف عادت اپنے والدین اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ آپ ظہرین کے وقت بھوانہ پہنچے، نماز ظہرین یہاں ادا کی، کھانا کھایا، کچھ دیر یہاں کے بزرگان اور تنظیمی ساتھیوں سے ملے اور پھر سرگودہ چل پڑے۔ رات کا وقت اپنے دیرینہ رفیق سردار سجاد حسین خان مکین کے ہاں قیام کیا۔ صبح سویرے اٹھے، احباب کے ساتھ نماز صبح ادا کی اور ناشتے سے قبل 6-7 ہمسفر رفقا نے قرآن مجید کی قرأت سننا شروع کر دی۔ بعض احباب کی غلطیاں نوٹ کی اور انہیں اچھے قاری سے قرآن مجید کی تصحیح کی تاکید فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے بھی بلند آواز میں تلاوت فرمائی، چند مفاہیم بھی زیر بحث لائے اور تمام رفقا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت بمعنی ترجمہ کریں اور خدا کی اس عظیم کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ ناشتے کے بعد اب اپنے قافلے کے ہمراہ جوہر آباد کی طرف بڑھے، نماز ظہرین تک وہیں پر رہے۔ یہاں بھی تنظیمی برادران سے ملاقاتیں کی، جبکہ خوشاب کے چند احباب کو اپنی گاڑی میں بھیج کر بلوایا اور ان کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ یہاں آپ کے رفقا نے آپ کی تصاویر لیں اور بعد میں ویڈیو بنانی چاہی تو ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ اپنے لیے ایسے کاموں کو پسند نہ کرتے تھے۔ نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد آپ کا یہ کارواں نہایت خوشگوار موڈ میں برادر سید راشد عباس نقوی سے عید ملنے ان کے گاؤں کی جانب چلا۔ سفر میں خوب ہنسی مزاح ہوا۔ تقریباً 10 بجے شب یہ قافلہ ضلع اٹک پہنچا، مگر راشد بھائی کو یہاں نہ پا کر انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ 5 مارچ صبح نماز و ناشتے سے فارغ ہو کر آپ کا قافلہ اسلام آباد پہنچا، جہاں برادر ثاقب نقوی اور برادر سید امتیاز رضوی سے ملاقات کی۔ آپ جب ان برادران سے ملنے اخوت اکیڈمی کے دفتر پہنچے تو انہیں دفتر کی صفائی میں مصروف پایا۔ چنانچہ علیہ سلیہ کے بعد آپ بھی اپنے رفقا کے ساتھ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے کمروں میں جھاڑو دیا، فرش دھوئے اور چیزوں کو ترتیب سے رکھا، چائے وغیرہ پی کر روانہ ہوئے۔ آپ اسلام آباد کے مصروف 0 پوائنٹ پر پہنچے تو دوپہر کے 11:15 بج رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمیں ہر حال میں 4 بجے لاہور پہنچنا ہے، مجھے وہاں کچھ ضروری کام سر انجام دینے ہیں، لہٰذا گاڑی دوڑائیں۔ ساتھی نے گاڑی کو بے حد تیز چلایا۔ راستے میں تیسرے دوست نے کہا، احتیاط کریں کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے جواب دیا، ہم نے گاڑی کے حادثے کی موت نہیں مرنا، بے فکر رہیں۔ آپ ٹھیک 4:30 بجے لاہور پہنچ گئے، نہائے، کپڑے بدلے اور سیدھا کلینک چلے گئے۔ اچانک بیٹھے ہی تھے کہ ایک غریب ضعیف عورت کا بچہ آ گیا۔ اس نے اپنی والدہ کی صحت کے بارے میں آگاہ کیا۔ چند روز پہلے آپ نے ضعیفہ کا آپریشن کیا تھا۔ آپ نے فوراً اپنی گاڑی کے ذریعے بوڑھی اماں کو بلوایا، چیک اپ کیا اور پھر انہیں چھوڑنے کا بندوبست بھی کیا۔ جب آپ کا رفیق مریضہ کو گھر چھوڑ آیا تو آپ نے مزاحاً کہا، ڈاکٹر صاحب یہ مریض تو فائدے میں کہ آپ نے آپریشن مفت کیا، دوائی دی اور پھر آمد و رفت کا بھی انتظام کیا۔ آپ نے فرمایا، ایسے مریض خدا کی طرف سے ہمارے اوپر قرض ہوتے ہیں، ان کی تیمارداری اور تعاون ہم پر فرض ہوتا ہے، وگرنہ روز قیامت ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ انسانیت کو تڑپتا دیکھ کر آپ نے کوتاہ نظری کیوں کی۔ کلینک سے ٹھیک 8 بجے شب فارغ ہو کر اپنے بچوں کے ہمراہ سید ذوالفقار نقوی کے گھر چلے گئے، جو اس وقت تحریک جعفریہ کے رہنما کی حیثیت سے سرکاری سطح پر کی جانے والی گرفتاریوں کی بدولت جیل میں تھے۔ آپ نے شام کا کھانا بھی ان کے گھر کھایا، ان کے بچوں کو تسلی دی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ 6 مارچ کو معمول کے مطابق اسپتال
تحریک کے دفتر، فلاحی دفتر اور کلینک پر گئے۔ رات کو گھر واپس لوٹے تو وہاں پر موجود ایک محافظ سے کلینک جانے کو کہا، مگر وہ بضد تھا کہ وہ صبح آپ کے ساتھ ہی جائے گا۔ آپ نے اسے ایک بار رخصت کیا، مگر وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر دیگر محافظین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہ جانے ڈاکٹر صاحب کو کیا خیال ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر محافظ رفقا کے کمرے میں آئے اور اس دوست کو موجود پا کر برہم ہوئے۔ یاد رہے کہ محافظ رفقا کو دیگر رفقا کی جانب سے سختی سے ہدایت تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو تنہا نہ چھوڑیں، اس لیے وہ ساتھی فرائض کی بجا آوری اور سختی سے کاربند تھے اور وہ آپ کو چھوڑ کر کلینک نہیں جانا چاہتا تھا۔ تاہم آپ نے سختی سے صبح سویرے اسے کلینک بھیج دیا۔